بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا پہلا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی قیمتی ہے، اور یہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں گزرنا چاہیے، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے، وہ اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ خصوصی لمحات، خصوصی ایام عطا فرمائے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ لمحات، یہ ایام اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں کہ وہ ان میں غفلت سے بیدار ہوں، نافرمانیوں سے باز آئیں، ان لمحات کی قدر کر کے اپنے پروردگار سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑیں اور اس کی بندگی کر کے اپنے دلوں کو منور کریں۔ تو انہی خاص لمحات، خاص ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، وہ بھی انہی خاص ایام میں سے ہیں۔ تو ان ایام کی قدر کس طرح کی جا سکتی ہے، ان سے فائدہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پہلے ان کے فضائل اور پھر ان کے اعمال سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم ان ایام کے یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کے فضائل کا ذکر کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اکثر مفسرین حضرات کے نزدیک ان سے مراد ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں یہی مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز بہت ہی عظمت والی ہے، بہت ہی مرتبے والی ہے، بہت ہی فضیلت والی ہے۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں بڑے مرتبے والی، بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہ بھی بڑی اہم اور مرتبے والی ہیں۔ تو ان 10 راتوں کی عظمت اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت اس قسم کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جب حج کا اعلان کیا گیا کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے، حج کریں گے، تو اس میں ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ لوگ آئیں گے اور وہ مقررہ دنوں میں، معلوم کچھ دن ہیں، مقرر دن ہیں، ان میں وہ جانوروں کو ذبح کریں گے، ان کو قربان کریں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے۔ تو ان مقررہ دنوں سے بھی مفسرین نے یہی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد لیا ہے کہ ان میں قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ احادیث میں بھی عشرہ ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، یعنی سال کے جتنے بھی ایام ہیں ان میں سب سے زیادہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے کوئی اور دن نہیں ہیں، اور ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی اور دن کا عمل محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، اور دوسرا ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرے تو وہ باقی ایام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اس پر تقریباً سب علماء کا اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو سال کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور پھر ان میں
دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اس عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ایک دن کا روزہ ان دنوں میں رکھنے سے 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا، اور ایک رات کی عبادت کرنے میں شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو شب قدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اتنی عظیم رات ہے۔ رمضان میں کسی کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ ایک رات ہوتی ہے، تو یہاں پر 10 راتیں ایسی مل گئی ہیں کہ ان میں عبادت کرنے سے ہمیں شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا ان راتوں میں بھی عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفہ کا دن، اس دن میں روزہ رکھنے کی ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی یہ الگ خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح عید کی جو رات ہے، عید الاضحیٰ سے جو پہلے والی رات ہوگی، تو یہ عیدین کی جو راتیں ہیں یہ عام طور پر کوتاہی میں، فضول اور لغو کاموں میں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقت میں عبادت کی راتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا، ہر طرف خوف اور دہشت ہوگی، اس کی وجہ سے لوگوں کے دل گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ایسے لوگ جو عید کی راتوں کو عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے اور دہشت سے محفوظ رکھیں گے، ان کو سکون اور راحت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں کچھ اور راتوں کی بھی فضیلت ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 راتیں ہیں کہ جس نے ان 5 راتوں کو عبادت کر کے زندہ کیا، یعنی ان 5 راتوں کو اس نے عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ تو ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں وہی ہیں جو اس عشرہ ذی الحجہ میں آ رہی ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کی رات۔ تو ان راتوں میں بھی عبادت کرنے سے اپنے اوپر ہم جنت کو واجب کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ ان دنوں کی اور ان دنوں کے ساتھ جو راتیں ہیں ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو لہٰذا ان فضائل کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔